ہماری زندگیوں کے اندر ہمارے لوگ کے کیا ہوتے ہیں؟ آئیڈیلز ہوتے ہیں. ہم مختلف لوگ کو ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ ہمارا آئیڈیل ہے, میں اس کی طرح بننا چاہتا ہوں, کاش میں ایسا ہو جاؤں. مختلف آئیڈیلز ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر سوچے ہوتے ہیں, اور ہمیں ان کے بارے میں سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ ہاؤ ہی واکس, کس طرح چلتا ہے, واٹ ہی لوز ٹو ایٹ, کھانا اس کو کس طرح کا پسند ہے, کہاں پہ وہ رہتا ہے, کیسی زندگی وہ گزارتا ہے, اس کا گھر کیسا ہے, اس کے بچے کتنے ہیں, سب کچھ ہمیں پتا ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں میں میسی کی طرح بننا چاہتا ہوں, یار میسی میرا فیوریٹ پلیئر ہے, ٹھیک ہے, اور میسی جو ہے نا کون سی لیگ میں کھیل رہا ہے ہمیں یہ بھی پتا ہوگا, کون سے کنٹری کا یہ بھی ہمیں پتا ہوگا, فلم سٹارز ہمارے ہیروز بنے ہوئے. بٹ دا تھنگ از کہ جو ہمارا ریئل ہیرو ہونا چاہیے تھا وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ایسا لیڈر اللہ نے پیدا کیا کائنات کے اندر, جو اللہ کے نبی, اللہ کے رسول بن کے آئے, کہ اللہ رب العزت نے خود کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے رسول تمہارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے, تمہارے لیے نمونہ ہے, وہ تمہاری نمونہ ہے, تمہارے لیے ایک آئیڈیل ہے تمہارے لیے. اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے. ہی از لائک این آئیڈیل ٹو یو. آج ہم کتنے لوگ کو ہمیں پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری؟ ہمیں نہیں پتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کون تھے, ان کا خاندان کون سا تھا, وہ کس قبیلے سے تھے, انہوں نے کس طرح اپنا یہ اتنا بڑا پیغام پہنچایا, کس طرح کی لیڈرشپ تھی, کیسی لیڈرشپ کوالٹیز انہوں نے کی. آج پورے کا پورا ویسٹ ان کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے. مائیکل ہارٹ نے 1970s کے اندر ایک کتاب لکھی تھا, ٹاپ 100 انفلوئنشل پرسن, جس کا اردو میں ترجمہ ہوا 100 عظیم آدمی کے نام سے. اس نے جب یہ بات میری بڑی غور سے سنے, اس نے جب یہ کتاب لکھی تو کتاب لکھنے کے بعد جب اس نے ہی کمز اپ کہ میں اس کو ایک وہ دوں, اس کو ترتیب دوں, یعنی 1 2 3 بیکاز ٹاپ 100. سو اس نے سوچا کہ ٹاپ پہ کس کو ہونا چاہیے, سب سے پہلے کسے ہونا چاہیے. سو ہی چوز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کرسچین تھا وہ, ہی واز ناٹ اے مسلم. مائیکل ہارٹ جس نے یہ کتاب لکھی تھی, تو اس نے لکھا, اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں ان کو پہلے لکھا, اس نے کہا کہ ہی واز دا موسٹ انفلوئنشل پرسن, کہ اس نے اتنے لمیٹڈ ریسورسز کے اندر اپنی بات کو پہنچایا, اور اس بندے کا نہ کوئی استاد تھا, اس نے بغیر کسی ریسورسز سے اتنا کچھ کام کیا. اور ایک انٹرویو میں اس نے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں تب انسپائر ہوا کہ جب میں نے اس کی زندگی میں یہ پڑھا کہ یہ دنیا کا پہلا فادر ہے کہ جس کی بیٹی آتی ہے تو یہ اپنی چادر اس کے لیے بچھایا تھا. آج کوئی ہے ایسا باپ جو اپنی بیٹی کے لیے چادر بچھاتا ہو؟ کیا ہو بیٹھ جاؤ بیٹا, میری چادر میں بیٹھ جاؤ, اپنی چادر اتار کے اپنی بیٹی کے لیے بچھا دے. آج کل تو حصے نہیں دے رہے اپنے بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو. تو ایسی زندگی ہمارے نبی کے نے گزاری. برنارڈ شاہ نے جس کے بارے میں کہا کہ ایک عظیم لیڈر تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو پوری دنیا کے اندر ملے, اور اگر آج کی دنیا کے اندر وہ آ جائیں تو آج کی دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ سولوشنز کو ایسے سولو کریں گے کہ ود فل پیس اینڈ لو, امن کے ساتھ اور بالکل انصاف کے ساتھ وہ فیصلے کر کے جائیں گے کہ سب اس پہ راضی ہو جائیں گے. آج ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں نہیں پتا, ان کے نام پہ ہم نے دیگیں چڑھا دی, میلادیں منا ڈالی ان کے نام پہ, نہ جانی تو ان کی زندگی نہ جانی. جی ہم عاشقان رسول ہیں, ہم عاشقان رسول ہونے کے دعوے کرتے ہیں, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے کہ نہیں. اس طرح آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں جی ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر, لیکن ان جیسی زندگی گزارنا ہمارے لیے کیا بن چکا ہے؟ مشکل بن چکا ہے. کہتے ہیں جی ہم ان جیسی زندگی نہیں گزار سکتے. کتنی سادہ زندگی انہوں نے گزاری, اس بات کا ہمیں اندازہ ہی کوئی نہیں. تو ہمیشہ اپنا آئیڈیل آپ نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا ہے. وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے. ہر ایک چیز کے اندر انہوں نے رہنمائی فرمائی ہے, ایک ایک ادا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے. تو ابھی اس بات کا عزم کرو کہ ہم اپنے زندگی میں جو بھی کام کریں گے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے ساتھ کریں گے.